الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمہ شدید القوى صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے۔ حضرات، یہ رجب شریف کا مبارک برکتوں والا مہینہ ہے اور اس کے بعد اب شعبان المعظم کی آمد ہے، اور اس ماہ مبارک کی مناسبت سے ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں حضور سید عالم جان کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج کا ذکر کیا تھا، اور میرے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ کریم نے اس عظیم معجزہ معراج والا جو سفر ہے اس کے دوران جو مشاہدات کروائے، ان میں سے کچھ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے ان کا ذکر کیا تھا، اور کچھ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ان کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سب علم عطا کر دیا گیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے اور آپ نے آسمانوں کی سیر فرمائی، انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں، فرشتوں سے ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی دیکھا، اللہ کے عرش کو بھی دیکھا، رب کی کرسی کو بھی دیکھا، حاملین عرش کو بھی دیکھا۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا جو عرش ہے وہ بہت بڑا، بہت عظیم ہے، اور اس کی قندیلیں ہیں، اس عرش کا سایہ ہے، اسے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے، اور جو حاملین عرش ہیں اللہ نے انہیں بڑی عزت اور شان اور مقام عطا کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خزانے بیان فرمائے کہ اللہ کا جو عرش ہے اس کے خزانے ہیں، اور ان خزانوں میں سے کچھ خزانے جو آپ کو عطا ہوئے اس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر فرمایا، جن میں گزشتہ جمعۃ المبارک میں بھی میں نے عرض کیا کہ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، فرمایا یہ اللہ کے عرش کے جو خزانے ہیں ان میں سے ایک خزانہ جو میری امت کو عطا ہوا۔ یہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہے یہ اس خاص آیات ہیں جو عرش کے خزانوں میں سے مختلف چیزیں مختلف اوقات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت میں محلات کو دیکھا، جنت کی نہروں کو دیکھا، کوثر کو دیکھا، مکانات کو دیکھا، سونے چاندی اور موتیوں کے اور جواہرات سے بنے ہوئے وہاں امت کے لیے جو اللہ نے نعمتیں تیار کی میں نے ان کو دیکھا،
اور پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کریم علیہ السلام نے جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا، ان کی اصل صورت میں دیکھا، یہ بھی بتایا امت کو کہ ان کے 600 ونگ ہیں، 600 پر ہیں ان کے، اگر ایک پر وہ پھیلائیں تو یہ زمین و آسمان کے درمیان پوری فضا جو ہے وہ بھر جاتی ہے، اور جب وہ پر پھیلاتے ہیں تو ان کے پروں سے موتی جھڑتے ہیں، موتی جھڑتے ہیں ان کے پروں سے، اور ایک عجب سما ہوتا ہے۔ اللہ نے کیا حسن و جمال اور کیا مقام اور مرتبہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو عطا فرمایا، اللہ اکبر۔ اور یہ وہ عظمتوں والا فرشتہ ہے جو تقریباً کم و بیش 24,000 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے۔ جبریل امین علیہ السلام یعنی کسی نبی کے پاس 5 دفعہ آئے ہیں پوری زندگی میں، کسی نبی کے پاس 8 دفعہ آئے ہیں، کسی نبی کے پاس 40 مرتبہ آئے، کسی نبی کے پاس 400 مرتبہ آئے، زیادہ سے زیادہ تعداد یہاں تک جاتی ہے۔ سب سے زیادہ اگر جبریل امین علیہ السلام کسی بارگاہ میں آئے ہیں تو وہ میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 24,000 مرتبہ۔ اور علماء نے اس پر بڑا خوبصورت کلام فرمایا، امام خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نسیم الریاض شفا شریف کی شرح ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب جبریل عرش سے چلنے کا ارادہ کرتے تھے نا اللہ کے حکم سے کہ سرکار کی خدمت میں جانا ہے، ادھر مدینے میں نبی پاک علیہ السلام کو ان کی آمد کی خوشبو آ جاتی تھی، جبریل آ رہے، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں نا سدرہ کہاں ہے، جو نبی سدرہ سے چلنے والے جبریل کی خوشبو زمین پہ محفوظ کر لیتا ہے، وہ مدینے میں رہ کر امتی کا سلام کس طرح نہ قبول کرتا ہے، کس طرح ان کی بارگاہ تک نہیں پہنچتا۔ اللہ نے یہ شان، یہ مقام آپ کو عطا فرمایا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے رب نے وہ سب کچھ علم آپ کو عطا کیا، ایک ایک چیز نبی پاک علیہ السلام نے مشاہدہ فرمایا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی مبارک احادیث ہیں اس حوالے سے، اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں معراج کی رات کہ وہ چیزیں جو بعد میں آنی تھیں یا بعد میں پیدا ہونی تھیں، جو واقعات بعد میں پیش آنے تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت سے ان کو پہلے دیکھ لیا، یعنی ایک واقعہ بعد میں ہونا ہے، سرکار نے پہلے اس کو بیان کیا۔ مثال کے طور پہ جنت میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، آپ فرمایا جب میں جنت میں گیا تو میں نے وہاں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا بلال کے چلنے کی آواز کو وہاں پر سنا، ان کے قدموں کے آہٹ چلنا، فرمایا میں نے اس کو سنا وہاں۔ اب دیکھیں نا بلال تو زمین پر تھے، جنت میں داخلہ تو بعد میں ہوگا جا کر، لیکن وہ آواز جو بعد میں پیدا ہونی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ آواز پہلے سنی، اور آپ نے یہ بات پوچھی تھی جبریل امین علیہ السلام سے، اللہ اکبر، کہ میں اپنے آگے تیرے چلنے کی آواز سنتا تھا، تیرا عمل کیا ہے، تیری نیکی کیا ہے ایسی۔ تو وہ چیزیں، اور اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی ایک اور مبارک حدیث ہے، حضرت اسامہ بن زید سے یہ روایت ہے، صحیح اور بخاری اور مسلم شریف دونوں میں یہ حدیث ہے۔ ایک دفعہ سرکار کے ساتھ تھے اسامہ بن زید، ایک ٹیلے پہ حضور تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا کہ اے اسامہ، کیا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم بھی دیکھ رہے ہو؟ کہا حضور مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں نا گھروں میں، میں اس طرح تمہارے گھروں میں فتنوں کو گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں میں اس طرح فتنے تمہارے گھروں میں گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یعنی ایسے واقعات جو ابھی نہیں ہوئے نگاہ نبوت نے پہلے ان کو دیکھا۔ یہ وہ علم تھا جو اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اللہ اکبر۔ حضور کریم علیہ السلام نے جنت کے ایک دروازے کا ذکر فرمایا، اس کا نام فرمایا شادمان گیٹ ہے، فرمایا اس سے داخلہ ان لوگوں کو نصیب ہوگا جو اپنے بچوں کو خوش رکھتے ہیں، جو اپنی اولادوں کو خوش رکھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک محل کا ذکر فرمایا جو ٹرانسپیرنٹ شیشے کا بنا ہوا ہے، اندر بیٹھا ہوا ہو باہر نظر آتا ہے، باہر دیکھو باہر سے تو اندر نظر آتا ہے۔ حضور کریم علیہ السلام نے اس کے بارے میں پھر بتایا امت کو کہ یہ محل اللہ اس کو عطا فرمائے گا جو کسی گاہک سے خریدا ہوا سودا خوش دلی کے ساتھ واپس لے لے گا۔
کسی بندے نے آپ سے کوئی چیز خریدی، دکان سے سامان لیا، اسے پسند نہ آیا، اس نے کہا جی واپس کر لو، میں نے پسند نہیں آیا جی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے واپس دے دو، اپنے پیسے لے لو، خوش دلی کے ساتھ۔ اس کے ماتھے پر بل نہیں آئے، اس نے کہا کہ جو دیا تھا پیسے لے لو، اپنا مال، میرا مال مجھے دے دو۔ تو فرمایا جو خوش دلی کے ساتھ گاہک سے خریدا ہوا سودا واپس لے لے، اللہ وہ محل اس بندے کو عطا کرتا ہے۔ صحابی رسول تھے، وہ بڑے مدینہ منورہ میں ان کا اپنا کام تھا بہت بڑا، انہوں نے سارے کام چھٹے دکان بنا کے بیٹھ گئے ہوتے، تو کافی مہینے گزر گئے، بندہ گاہک واپس ہی نہ آیا سودا کرنے کے لیے۔ کافی دنوں کے بعد ایک بندہ واپس کرنے آیا سامان، اس کو بٹھایا بڑے پیار محبت سے، اس کو سامان واپس لیا، اس کے پیسے دیے، اس کے بعد دکان بند کر دی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے دکان بند کر دی؟ انہوں نے کہا میں نے سرکار سے وہ بات سنی تھی کہ جو کسی گاہک سے خریدا ہوا سودا واپس لے لے، اللہ وہ محل اسے عطا کرے گا۔ آج وہ کام میرا پورا ہو گیا ہے، گاہک واپس آیا، میں نے سامان لیا، پیسے دے دیے، بس میں اس حدیث کا مصداق بننا چاہتا تھا کہ میرا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں آ جائے، میرا کام ہو گیا، میں نے یہ کام اب بند کر دیا۔ یہ حضور کریم علیہ السلام نے بہت سی چیزیں حدیث پاک میں، بڑی لمبی ایک فہرست ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اور ایک روایت میں حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے جنت میں ایسی نعمتوں کو دیکھا جن نعمتوں کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، جن کے بارے میں کسی کے دل میں خیال ہی نہیں آیا، جن کے بارے میں کسی نے آج تک سنا ہی نہیں، اور اللہ نے وہ نعمتیں میری امت کے لیے تیار کر رکھی، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں ان کا خیال آیا۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم علیہ السلام نے جنت کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور وہاں جو چیزیں ہیں وہ آپ نے بیان فرمائی۔ نہر کوثر حضور کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ وہ نہر کوثر جو اللہ نے وہاں ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے، فرمایا اس پر موتیوں اور زبرجد کے محل ہیں، اس کی مٹی کستوری سے بڑھ کے خوشبودار ہے جی، اور اس کا پانی شہد سے بڑھ کے میٹھا ہے، دودھ سے بڑھ کے سفید ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جتنے آسمان کے تارے ہیں نا، اتنے اس کے کناروں پر پانی پلانے والے برتن رب نے رکھے ہوئے ہیں جس سے بھر بھر کر اللہ اکبر پلایا جائے گا امت کو۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے یہ ساری چیزیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور اسی طرح جہاں جنت کی نعمتیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، وہیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو جہنم کو دیکھا اور جہنم میں ہونے والے جو عذاب تھے ان کو دیکھا، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور ان میں ہمارے لیے سبق اور لیسن موجود ہے کہ ہم ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں جن سے بچنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ حضور کریم علیہ السلام نے جنت کی نعمتیں بھی بیان کی، جہنم کو بھی دیکھا، فرمایا میں جانتا ہوں جہنم کے فرشتے کتنے ہیں، جہنم کا داروغہ کون ہے، جنت کا داروغہ کون ہے، کن فرشتوں کی وہاں پر ڈیوٹی ہے، میں سب کو جانتا ہوں۔ اور پھر جو عذاب وہاں پر ہو رہے تھے وہ بھی دکھائے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی آپ نے بیان فرمایا، اور ان میں ہمارے لیے اصلاح کا بہت بڑا سامان موجود ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بیان فرمایا۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو آگ کی شاخوں کے ساتھ لٹکتے ہوئے دیکھا۔ یہ شاخیں ہوتی ہیں نا، ٹہنیاں، کہا آگ کی ٹہنیاں کی بندے ان کے ساتھ بندے ہوئے تھے، اس عذاب میں مبتلا تھے، لٹکے ہوئے تھے۔ تو مجھے جبریل امین علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کو گالیاں دیا کرتے تھے، یہ جو اس عذاب میں مبتلا ہے وہ ہیں جو اپنے والدین کے بے ادب تھے، گستاخ تھے، گالیاں دیتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عذاب میں مبتلا ان لوگوں کو دیکھا جو اپنے ماں باپ کے گستاخ اور بے ادب، نافرمان، ماں باپ کو گالیاں دینا، ماں باپ سے جھگڑا کرنا، ماں باپ سے لڑنا۔ قرآن حکیم نے اتنی تاکید کی ہے، ہم نے اس پر کئی مرتبہ بات کی ہے کہ قرآن حکیم نے تو یار اف ولا تنہرہما، اف کہا کبھی تمہیں اپنے ماں باپ کی بڑھاپے میں، جوانی میں، کسی عالم میں کوئی بات تمہیں ناپسند آئے، تم اور کچھ نہ کہو، اف کہہ دو، او یار اف، ہن اے بھی گل ہے، اے بھی ہے، یہ جو اف کہنا ہے نا سب سے نچلا درجہ، کہ ابھی اس نے نہ گالی دی، نہ کوئی اور بات کی، نہ کوئی بدتمیزی کی، اف کہہ کر کہ ہن میں کی کراں جی انہوں نے تے اے گل کر دیتی ہے،
فرمایا اللہ نے یہ جملہ بولنا بھی حرام کر دیا ہے. خبردار اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، جھڑکو بھی نہ، ان کے سامنے اس طرح کلام کرو اور گفتگو کرو جس طرح ایک زر خرید غلام اپنے آقا کے سامنے کلام کرتا ہے. کسی بندے نے خریدیا ہوگا نا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، اونچی نہیں بولتا، جی جی کرتا ہے. فرمایا جس طرح ایک غلام اپنے آقا کے سامنے، سرونٹ اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنے مالک اور باس کے سامنے، اس طرح اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو. قرآن حکیم نے بڑی تعلیم دی ہمیں اس حوالے سے. اللہ اکبر. اور یہاں تک فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی بات کرو ماں باپ سے ادب سے اور تعظیم سے بات کرو. اور اس پر میں بارہا یہ بات کہتا رہتا ہوں آپ دوستوں کو، ہمیشہ ہی بلکہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بزرگوں کا احترام اور ادب کرنا چاہیے. ماں باپ جن کے زندہ ہیں قدر کریں گے، ان سے آگے نہ چلیں، پیچھے چلا کریں، ان سے پہلے نہ بیٹھیں، انہیں بٹھایا کریں، ان کا نام لے کر انہیں بلایا نہ کریں. جب بھی بلائیں اپنے ماں باپ کو عزت رسپیکٹ کے ساتھ، والد صاحب، ابا جی، قبلہ والد گرامی، ابا حضور، یعنی رسپیکٹ، تعظیم، ادب کے ساتھ اپنے، چاہے کسی بھی. ہماری اپنی اب لوکل جو زبانیں ہیں ان میں بعض اوقات ایسے لفظ ہم بولتے ہیں جو ہماری روٹین ہوتی ہے، لیکن ہمیں ہمیشہ نام لیتے ہوئے رسپیکٹ کا پہلو. اے بوڑھا انج کہہ رہے ایسے پنجابی میں اکثر اے بوڑھے نے انج کہتا، بوڑھے نے فلانی گل کر دی، ابا جی نے یہ فرمایا، امی جی نے یہ فرمایا. ادب، رسپیکٹ بلانے میں، بتانے میں، کہلانے میں اپنے والد گرامی اور بزرگوں کے ناموں کے ساتھ ہمیں لینا چاہیے. میرے والد صاحب یہ فرماتے تھے، میری امی جی نے یہ کہا، میری امی جان یہ فرمایا کرتی تھی، میرے والد گرامی یوں کہا کرتے تھے. یعنی اس میں رسپیکٹ اور تعظیم اور ادب ہونا چاہیے نا بلانے کے اندر بھی. تو یہ ہمیں قرآن حکیم نے یہ تعلیم دی. اللہ اکبر. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی ان سے بات کرنا تعظیم سے کرنا، توقیر سے کرنا. یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، ماں باپ کو ستانا، والدین کی بے ادبی اور نافرمانی بہت بڑا گناہ ہے. اور یہ عذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا آپ نے معراج کی رات. فرمایا آگ کی شاخوں کے ساتھ الٹے لٹکے ہوئے تھے. جبریل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے تھے، بے ادبیاں کیا کرتے تھے. تو حضرات جن کے والدین زندہ ہیں، پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا گزر ایسے لوگوں کے سامنے سے ہوا جن کے سامنے ایک پکا ہوا روسٹ گوشت پکا ہوا، لیمب کڑائی بنی ہوئی انہوں نے اگے پئی ہوئی سی، اور ساتھ ہی دوسری ہانڈی پڑی تھی جس کے اندر سڑا ہوا گوشت تھا، بدبودار گوشت تھا، کیڑے پڑے ہوئے تھے، بدبو آ رہی تھی، سمیل اچھی نہیں تھی، دیکھنے کو دل نہیں چاہتا تھا. اور دوسری طرف بڑا بہترین روسٹ بنا ہوا تھا، کھانا بنا ہوا تھا، مٹن کڑھائی بنی ہوئی تھی. لیکن وہ جو صحیح بنی ہوئی تھی مٹن کڑھائی اور جو ٹھیک بنی ہوئی تھی، بہترین خوشبودار بنی ہوئی تھی، اسے چھوڑ کر وہ سڑا ہوا بدبودار گوشت لوگ کھا رہے تھے. اس عذاب میں مبتلا تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبریل امین علیہ السلام میرے ساتھ تھے، مجھے جبریل امین علیہ السلام نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر حرام کاری اور زناکاری کیا کرتے تھے. بیویاں حلال تھیں، نکاح کیے ہوئے تھے، لیکن اپنے نکاح والی بیویوں کو چھوڑ کر بے حیا عورتوں کے پاس جا کر راتیں گزارتے تھے، زنا کیا کرتے تھے، بدکاری کیا کرتے تھے، بے حیائی میں ان کی راتیں بسر ہوتی تھی. گھر میں حلال بیوی موجود ہے، ان کی راتیں عیاشیوں میں بسر ہوتی تھی. یہ وہ لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حلال طیب طاہر اچھا پکا ہوا گوشت وہ نہیں کھا رہے، وہ جو بدبودار اور سڑا ہوا اور حرام ہے وہ کھا رہے ہیں. اس عذاب میں مبتلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہ جو حلال طیب طاہر عورتوں کو چھوڑ کر خبیث عورتوں کے پاس راتیں بسر. اور اسی طرح ان عورتوں کا بھی ذکر کیا کہ جو اپنے خاوندوں کے ہوتے ہوئے غیر مردوں کے ساتھ جا کر راتیں بسر کرتے ہیں. قرآن حکیم نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ برائی ہے، بے حیائی ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ بہت ہی بری راستہ ہے، برا راہ ہے. اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور علماء نے کہا کہ ہر اس چیز سے بندہ اپنے آپ کو بچائے جو بندے کو زنا کے قریب لے جا سکتی ہے. یعنی بد نظری، اپنی نگاہوں کا صحیح استعمال کرے، اپنی نگاہوں کو ہمیشہ جھکا کے رکھے، غیر محرموں پر نگاہ نہ ڈالے، کسی کو بری نظر سے نہ تکے،
اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے، جن چیزوں کو دیکھنے کا رب نے حکم دیا انہیں دیکھے، جن کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھے۔ یعنی جو چیزیں اس زنا کے قریب لے جانے کا سبب بنتی ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھے، وہ چیزیں نہ دیکھیں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو وہ بچا کے رکھے۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی بری راہ ہے، بہت ہی بری۔ اور پھر حضرات انتہائی گھٹیا اور یہ گھناؤنا یہ فعل ہے جی۔ اور بالخصوص ابھی تو اتنا ٹاپک میرا وہ نہیں ہے اس طرف گفتگو کرنے کا، وگرنہ اس میں بہت سارے پہلو ہیں، اور مطلب ہے اپنی یہ نگاہوں کی جو حفاظت ہے یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور میں نے کئی مرتبہ آپ کو ایک واقعہ عرض کیا تھا اس حوالے سے، ایک بزرگ تھے، وہ فاقہ آیا ان پر، بڑا فاقہ آ گیا اور گھر میں کھانے کو کچھ نہ رہا، تو وہ بیچارے پریشان، صبح جائیں کام کرنے کے لیے، کام نہ ملے، شام کو خالی ہاتھ لوٹے۔ جوان بچی گھر میں تھی، اور کہا ابا جی اتنے دن ہو گئے گھر میں چولہا نہیں جلا، ہمارے پاس کھانے کو یہ فاقہ کب تک چلے گا، مجھے اجازت دیں آج میں بازار جاتی ہوں، اس ارادے کے ساتھ کہ میں جاؤں، کوئی مجھے دیکھے گا، دعوت دے گا، ساتھ لے جائے گا، میں اس کے ساتھ کچھ وقت گزار کے اپنے گھر کے چولہے کا سامان کچھ کر سکوں۔ بچی گئی، سارا دن بازار میں پھرتی رہی، کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور شام کو اسی طرح واپس لوٹ آئی اور رونے لگ گئی کہ ابا جی میں گئی، نہ مجھے کوئی کام ملا، نہ کسی نے مجھے تکا، میں سارا دن پھر آ کے شام کو خالی ہاتھ لوٹ آئی۔ وہ بزرگ رونے لگ گئے، انہوں نے کہا بیٹی تیری طرف کوئی نگاہ اٹھا کر کیوں دیکھ سکتا تھا، میں نے زندگی بھر اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے، کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ حضرات جو بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے پھر اس کی نسلوں کی بھی اللہ حفاظت فرماتا ہے، اس کی اولادوں کی بھی اللہ حفاظت فرماتا ہے۔ جس کی نگاہ میں شرم و حیا آ جائے، تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے، اللہ پھر اس کی اولادوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اگر وہ اپنی نگاہ کو پاکیزہ رکھتا ہے، پاک رکھتا ہے، پیور رکھتا ہے، کسی کی طرف نہیں تکتا اور ان چیزوں سے بچتا ہے جنہیں دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے، رب ان کی نسلوں اور اولادوں کی بھی اللہ پھر حفاظت فرماتا ہے، پھر اس کی نسلوں کی طرف بھی کوئی بری نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ یہ نگاہوں کا یہ نگاہ جو ہے نا، یہ دیکھنا، یہ شیطان کے یہ بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے، زہر جڑا تیر گھمایا ہوا ہے نا، زہر پایا ہوا ہے، تو یہ نگاہ جو ہے نا، یہ اس لیے صوفیاء نے ان کی اور امام غزالی نے پورا چیپٹر قائم کیا۔ یہ جسم کے جو پارٹس ہیں نا، باڈی کے پارٹس، ان باڈی کے پارٹس پر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ کلام ہوتا ہے کہ ان سے صادر ہونے والے گناہ کون کون سے ہیں، آنکھ سے کون کون سے گناہ ہوتے ہیں، زبان سے کون کون سے گناہ ہوتے ہیں، کانوں سے کون سے گناہ ہوتے ہیں، ہاتھوں سے کون سے ہوتے ہیں، دل سے کون سے ہوتے ہیں، قدموں سے کون سے، ان سے بچنے کے طریقے کیا ہیں۔ یعنی بزرگوں نے اور اسلاف نے اس پہ بڑا ماشاءاللہ بڑا اس پر کام کیا ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اور بہت سی چیزیں فرمایا، پھر ایک میں نے کچھ لوگ دیکھے، اللہ اکبر، ان کی زبانیں فرشتے گدی سے کھینچ رہے تھے، اندر سے زبانیں پکڑ کے باہر کھینچ رہے تھے، ہمیں کھینچتے سن، باہر تکلیف میں مبتلا، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، پھر زبان واپس چلی جاتی ہے، پھر فرشتہ کھینچتا ہے۔ اس عذاب کے اندر مبتلا لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے وہاں پر دیکھا، اللہ اکبر، وہ شکلیں مسک ہو جاتی تھی، سر سے پاؤں تک اس عذاب میں مبتلا تھے۔ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی قسمیں اٹھایا کرتے تھے، جھوٹی گواہیاں دیا کرتے تھے، جی جھوٹی قسم، جو اللہ کی قسم ہے، بات ہوئی نہیں، واقعہ ہوا نہیں، جھوٹی قسم اٹھا لینا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس عذاب میں مبتلا دیکھا میں نے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے یہ نیلز یہ تانبے کے تھے، کاپر کے تھے، پیتل کے تھے، یہ ناخن ان کے، اور اپنے منہ کو نوچ رہے تھے۔ جب نوچتے تھے تو یہ گوشت نکل جاتا تھا، ہڈی نظر آتی تھی، سینہ نوچتے تھے، خون نکلتا تھا، پیپ بہتی تھی، چیختے تھے، چلاتے تھے، روتے تھے، اس عذاب میں مبتلا تھے۔
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں پہ حملہ ڈالا کرتے تھے، غیبتیں کیا کرتے تھے، چغلیاں کیا کرتے تھے، لوگوں کی عزتیں اچھالتے تھے، لوگوں کی عزتوں پہ حملے کرتے تھے۔ یہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے چہرے کالے تھے، ان کی آنکھیں نیلی تھیں، ان کا یہ جو نیچے والا ہونٹ ہے یہ لٹکیا ہوا ہے زمین تک، اتنا لمبا ہو کر زمین پہ یہ لٹکا ہوا ہے، اور اوپر والا ہونٹ اس طرح سر کے اوپر ڈالا ہوا ہے، جس طرح اونٹ کے نہیں ہونٹ ہوتے بڑے، ہمارے نیچے والا اتنا لمبا ہے کہ نیچے تک جا رہا ہے، اوپر والا میں چوک کے سر دے ہوتے پایا ہوا ہے، اور اس طرح کا۔ اور فرمایا جہنم کا زرد پانی، یلو واٹر آف جہنم، پیالوں کے اندر ڈال کر انہیں دے رہے ہیں اور وہ پی رہے ہیں ان کو، اور پھر چیختے ہیں چلاتے ہیں جب وہ پانی پیتے ہیں، اس عذاب کے اندر مبتلا۔ حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے ان کو دیکھا، اور میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، ان کا یہ وہ لوگ ہیں جو شراب پیا کرتے تھے، یہ شرابیوں کا انجام ہے، آج جہنم کا پانی ان کو پلایا جا رہا ہے۔ یہ معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام نے دیکھی ساری چیزیں، یہ حضور کریم علیہ السلام نے آ کر بتائیں امت کو، جنت کی نعمتیں بھی بتائیں، جہنم کے عذاب بھی بتائیں۔ فرمایا میرے غلاموں بچنا ان چیزوں سے، پہلے 1500 سال پہلے تمہیں بتا رہا ہوں، ان چیزوں سے بچنا تاکہ اس وقت اس عذاب سے بچ سکو، اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا کے رکھنا، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، رب کریم کی بارگاہ میں تم نے حاضری دینی ہے۔ پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے اللہ اکبر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اور بہت سی چیزیں وہاں پر دیکھی ہیں، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا کہ کچھ لوگ آئے، کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ہونٹوں پر بڑے بڑے ہونٹ تھے، جہنم کے انگارے رکھے جا رہے تھے، یہاں ہونٹوں پر ہونٹ بڑے بڑے ہیں، فرشتے انگارہ اٹھاتے ہیں آگ کا، اس کے ہونٹ پہ رکھتے ہیں، اس عذاب میں مبتلا ان لوگوں کو دیکھا، اللہ اکبر۔ اور میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھاتے تھے، آرفنز، یتیم، ان کے مال پہ قبضے کر کے بیٹھے ہوئے تھے، یتیم ان کی کفالت میں تھے، یتیم ان کی کسٹڈی میں تھے، بچہ یتیم ہو گیا تھا، عزیز تھا، رشتہ دار تھا، اس نے کہا میں اس کو سنبھالتا ہوں، اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، اس کے مال کو ہڑپ کر گیا، اس کے پیسوں کو کھا گیا، یتیموں کا مال ناحق کھانے والے آج اس عذاب میں مبتلا ہے۔ یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کا ایک مشاہدہ بیان فرمایا، اللہ اکبر۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایسے لوگوں سے بھی ہمارا گزر ہوا جن کے سر پتھر سے کوٹے جا رہے تھے، وہ مارتے تھے پتھر فرشتے، سر پچک جاتا تھا، وہ چیختے تھے چلاتے تھے، پھر سر ٹھیک ہو جاتا تھا، پھر مارا جاتا تھا، اسی عذاب کے اندر وہ مبتلا تھے لوگ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کیا کرتے تھے، نماز کے وقت یہ سستی کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، نمازیں فوت ہو جاتی تھیں، نمازیں رہ جاتی تھیں، ان کی فرائض کے اندر یہ کمی اور کوتاہی کرنے والے لوگ تھے۔ اللہ نے جو 5 وقت کی نماز ان پہ فرض کی تھی اس نماز کو صحیح طریقے سے یہ پڑھتے ہی نہیں تھے، کہا آج یہ اس عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ حضرات جہاں بھی وقت ملے دیکھیں اس میں آپ کمپرومائز نہ کریں، ایک چیز کی عادت بنائیں، باوضو رہنے کی عادت بنائیں، جہاں نماز کا وقت ہو نماز پڑھیں، گاڑی میں مصلی رکھیں، راستے میں سفر کر رہے ہیں، کسی سروس پہ رکے ہیں، کہیں رکے، فرض ضرور اللہ کا ادا کریں، اس میں سستی نہ کریں، یہ فرض ہے، یہ انتہائی اہم ترین فریضہ ہے، اگر یہ درست ہو گیا تو باقی ساری چیزیں درست ہو جائیں، سب سے پہلے سوال اس کا ہوگا، یہ درست ہو گئی باقی کام بھی درست ہو جائیں گے۔ اور آج نمازوں کے اندر ہم لوگ بہت سست ہو گئے، ہماری مسجدیں ویران ہیں، یقین کریں دل خون کے آنسو ہوتا ہے بعض اوقات کہ بھئی نمازی نہیں آتے مسجد کے اندر، لوگ گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، سستی کر جاتے ہیں اور نکلنے کو دل نہیں کرتا، ٹی وی کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آ رہے۔ نماز کی سستی نہیں ہونی چاہیے، آپ جہاں ہیں نماز ادا کریں، آپ سفر میں ہیں جہاں بھی ہیں، آپ کی نماز فوت نہیں ہونی چاہیے، آپ کی نماز فوت نہیں ہونی چاہیے، کسی وجہ سے مجبوری میں قضا ہو گئی اس کو فوراً جتنا جلدی ہو سکے اس کی قضا پوری کریں۔ اللہ اکبر۔ قرآن حکیم نے ذکر فرمایا ما سلککم فی سقر، جہنمی ہیں جب جہنم میں چلے جائیں گے نا
تو جنتی گزر رہے ہوں گے، جنتی پوچھیں گے اے کیوں تسی کیوں جہنم وچ آ گئے، اے تانوں کیڑی شے جہنم وچ لے آئی، ما سلککم فی سقر، اس میں کون سی چیز تمہیں لے آئی ہے؟ تو آگے سے پتہ قرآن حکیم نے کہا وہ کیا جواب دیں گے، انہوں نے کہا قالوا، وہ بولے لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، رب نے نمازیں فرض کی تھی ہم پڑھتے نہیں تھے، آج اس عذاب میں مبتلا ہیں جہنم کے، یہ قرآن نے ذکر کیا ہے، قرآن حکیم نے یہ بات بیان فرمائی۔ اس لیے حضرات نمازوں کے اندر سستی نہ کریں، آپ خود بھی نماز پڑھیں، بچوں کو بھی لائیں۔ مسجدیں یہ اتنی بڑی مسجد اس لیے بنائی ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے یہاں پر ہیں، آپ آئیں گے بچوں کو لائیں گے، بچوں کو عادت پڑے گی، گھر میں پڑھیں گے، سنتیں گھر میں پڑھیں، نوافل پڑھیں وقتاً فوقتاً، حکم یہی ہے کہ سنتیں گھر سے پڑھ کے آئیں، نوافل گھر میں جا کے پڑھیں، کیوں گھر والوں کو بچوں کو دیکھنے کا موقع ملے بھی ابا نماز پڑھ رہے ہیں، اے ابا سجدے کر رہے ہیں، آپ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کے بچے بھی ساتھ آ کے آپ کے اسی طرح کرنے کی کوشش کریں گے۔ بچپن سے اگر ان کو عادت پڑ گئی نا یہ پیشانی جھکانے کی، یہ پھر قبر کے کنارے تک ساتھ رہتی ہے۔ اور جو لوگ اس عادت کو پختہ کر لیں، اس دن ہم نے بات کی تھی حضرت ثابت البنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثابت کا جب وصال ہوا یہ حضرت انس کے شاگرد ہیں، حضرت انس کے شاگرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ہمیشہ دعا کرتے تھے اللہ اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے تو مجھے ضرور عطا کر۔ ان کی یہ دعا تھی۔ جب فوت ہوئے نا تو ان کو دفن کیا گیا تو قبر کی وہ لحد میں نا کوئی اینٹیں گر گئی نیچے، بند کر دی تھی تو بند کر کے اینٹیں جب مٹی ڈالنے لگے تو کچھ اینٹیں نیچے گر گئی، تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کرو یہ اینٹیں نکال کر دوبارہ صحیح طرح لگا کے پھر مٹی ڈالو، تو وہ اینٹیں نکالنے کے لیے تھوڑی سی قبر کو کھولا تو دیکھا ثابت البنانی نماز پڑھ رہے ہیں، ثابت البنانی نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت انس کے شاگرد ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے قبر بند کی، بند کرنے کے بعد جب گھر ان کے جا کے پوچھا ان کی بیٹی سے کہ تمہارے ابو کا کون سا ایسا عمل تھا کہ اللہ نے ان کو یہ مقام عطا کیا، کہا اور تو مجھے کچھ نہیں پتا، وہ جب بھی دعا مانگتے تھے نا ایک ہی دعا مانگتے تھے کہ اللہ اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے تو ثابت کو ضرور عطا کر۔ کیوں؟ سجدوں سے محبت تھی، نماز سے محبت تھی، یہ نبی پاک علیہ السلام کے قرب کے حصول کا ذریعہ ہے، کثرت سجود، کثرت سے سجدے کرنا، نوافل پڑھنا، نمازیں پڑھنا، اس سے بندے کو جنت میں اور قیامت میں حضور کریم علیہ السلام کا قرب نصیب ہو۔ یہ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی جو خدمت کرتے تھے، سرکار کے خادم تھے، ہر وقت 24/7 حجرے کے باہر بیٹھے رہتے تھے، حضور کے خادم تھے، گھر بار تھا نہیں، اکیلے تھے، وہیں رہتے تھے، ان کی شادی بھی بعد میں پھر کروائی گئی، تو ان سے کیا ہوا، ان سے ایک دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے تھے تو سرکار نے پوچھا سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ربیعہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا، پھر میں نے کہا جی حضور اے اور کچھ نہیں منگدا، اے جی میں دنیا چ خدمت کر رہا نا جنت بھی خدمت کراں اور نہیں کچھ چاہیے۔ پتا کیا فرمایا آگے سے حضور نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ ربیعہ جس طرح آج خدمت کر رہا ہے جنت میں تو پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، یعنی کثرت سے اپنی پیشانی خدا کی بارگاہ میں جھکایا، اگر تو سجدے کیا کرے گا کثرت کے ساتھ اللہ تجھے میرا قرب عطا کر دے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے جو مشاہدات ہیں ان میں سے کچھ میں نے عرض کر دی، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی صدقہ جو چیزیں بیان ہوئیں، جو جن سے گناہوں سے اللہ ہم کو محفوظ رکھے، اللہ ہمیں تقوی عطا کرے، تقوی کا نور عطا کرے، پرہیزگاری کی نعمت عطا کرے، اللہ تڑپنے والا دل عطا کرے، رونے والی آنکھ عطا کرے، اور اللہ اپنے حبیب کا صدقہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہم سے اللہ معاف کر دے، اور ہم سب کو جنت میں مدینے والے کا قرب عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات یہ حاجی محمد شفیع صاحب